بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اخلاق اچھا ہونا اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ علم کے ذریعے بلندی اور امانت ملتی ہے۔ جس گھر میں علم نہ ہو وہ جانوروں کا ڈربہ ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تمہارے پہلو میں بھی دل ہے۔ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو کیونکہ اس سے خدا ناراض اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرو۔ علم ایسا بادل ہے جس سے ہمیشہ رحمت ہی برستی ہے۔ نیک بننے کی بھی ویسے ہی کوشش کرو جیسے حسین بننے کی کرتے ہو۔ بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ ایک پر امید شخص یہ سوچتا ہے کہ دنیا ممکنات سے بھری ہوئی ہے، لیکن مایوس شخص اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ آیا یہ بات درست ہے بھی یا نہیں۔ 99% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت میں 1 سال گزارا جائے تو یہ عرصہ خدا پر ایمان لے آنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تحقیق اس عمل کا نام ہے جس میں ہم ایک تنگ گلی میں داخل ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ آگے سے بند ہے یا کھلی۔ آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ جب سے میں نے دوسروں کے لیے یہ سوچنا شروع کیا اس وقت مجھے اپنے خوبصورت ہونے کا احساس ہوا۔ سوچ کے کناروں کو اتنا نوکیلا نہ کرو کہ وہ خود تمہیں زخمی کر دیں۔ خوف ایک عفریت ہے جو اگر دل میں سرایت کر جائے تو صرف شکست انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ حرص کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی شخص نیک کام کرے تو صرف گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، مگر برے کام دور دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ شخص احمق نہیں جو حل چلاتا ہے، بلکہ احمق وہ ہے جو احمقوں والے کام کرے۔ دکھ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ عموماً یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ گناہ چھوڑ دو، دکھ خود بخود دور ہو جائے گا۔ دنیا میں چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ خیال کر گندم کے ایک دانے نے آدم کو فردوس سے نکال باہر کیا۔ نیک دل لوگ گائے کی مانند ہیں جو گھاس کھا کر دودھ دیتی ہے، اور گناہگار سانپ کی مانند ہیں جو دودھ پلانے پر بھی ڈنگ مارتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز نیک چال چلن اور تعلیم ہے۔ اس سے اتر کر صحت، باقی مال و دولت، جاہ و حشمت، لیاقت و شہرت سب اس کے آگے پیچھے ہیں۔ جو نیکی یا بدی ہم نے کی ہے وہ ضرور پھل لائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا ثمر ہمیں اس جہاں میں ملے یا اگلے میں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ عقل مند کا نشان یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر تعین کرے کہ کس وقت مجھ سے خطا سرزد ہو، تنبیہ کرے تاکہ آئندہ سرزد نہ ہو۔ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام بخیر ہوتا ہے، برخلاف اس کے بدی ابتدا میں لذیذ اور انجام کار تکلیف دہ ہوتی ہے۔ خدا نے انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم درجہ عطا فرمایا تھا، مگر یہ روز اول ہی سے اپنے درجے کو کم کرتا آیا ہے۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے تو تو اسے راستے سے ہٹا دے۔